ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 47 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ آیت نمبر 48 میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت اس پچھلی آیت یا اس سے بھی جو پچھلی آیت تھی 44 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا تھا کہ ان اہل کتاب کی حالت دیکھو ذرا، کہ ان میں سے کچھوں کی، وہاں بات صرف ایک ٹولی کی تھی، ایک چھوٹا سا گروپ ایسا تھا جو الفاظ کو ٹیڑھ میڑھ کر کے مذاق بناتا یا محفل کو خراب کرتا تھا، ایک گروپ تھا، پورے سب نہیں تھے، اس لیے من الذین ہادو کہا تھا، من الذین ہادو یعنی ان میں سے کچھ ہیں جو ایسے کرتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے خدا کریم نے ان کو کہا کہ اگر یہ کہتے سمینا و اطعنا واسمع وانظرنا تو یہ اچھا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر آئی ہوئی ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ دربار الہی سے کسی کو نکال دینا، دور کر دینا، تو پھر اب ان کا ایمان لانا تو بالکل بھی ممکن نہیں۔ اب اس آیت میں جو کہ پچھلے نشست سے ہم نے شروع کی ہے، خدا کریم ان اہل کتاب کو، وہ تو ایک ٹولی تھی نا، اس ٹولی سے ہٹ کر اب سب اہل کتاب کو، سارے اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ آپ اس نبی پر اور اس کتاب پر ایمان لے آئیں، مان جائیں، یہ بھی میری طرف سے ہے، جیسے کہ جو آپ کی طرف پہلے کتاب آئی تھی، جو نبی موسیٰ کی طرف آئی تھی، وہ بھی میں نے بھیجی، آپ مجھے ہی مانتے ہیں، میں نے وہ کتاب بھیجی تھی، میں نے جناب موسیٰ کو بھیجا تھا، اور یہ کتاب بھی آپ کی کوئی مخالف نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر خدا کریم بتانا چاہتا ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو بھی خدا بنا لیتا ہے، اصلی خدا سے ہٹ کر، حتیٰ خدا کے لیے جو اس نے ایک عقیدہ اپنایا ہوا ہے نا، ایک عقیدہ جو اپنایا ہوا ہے، وہ عقیدہ بھی خود جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے، اس کا علیحدہ ایک خدا بن جاتا ہے، خود وہی عقیدہ اس کا خدا بن جاتا ہے۔ یعنی وہ پھر اس چیز کو جو وہ کر رہا ہے اسی کو ہی خدا مانتا ہے۔ جیسے کہ کوئی پریکٹس چل رہی ہو دین کی، اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ اب روکنی ہے، وہ کہیں نہیں ہم نے نہیں روکنی،
اللہ تعالیٰ کہے کہ اب پہلے آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ کرنا ہے، آپ کرتے رہے ہیں، اب تک کیا ہے، اب آپ کو روک رہے ہیں. لوگ کہیں گے نہیں، ہم نے نہیں رکنا، ہم کریں گے. یہ شیطان نے بھی یہی کام کیا تھا، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ اسی طرح ہیں. ان کو اگر کہا جائے کہ بھائی یہ کام نہیں ہے دین کا حصہ، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہم کریں گے. خدا کریم یہاں یہ لوگ اس چیز کو تھوڑی سی نا دھیان دینے والی ہے دوستو. یہ کتنی باریک بات ہے کہ یہ لوگ جو ابھی مخالفت میں کھڑے ہیں یہ کوئی کافر نہیں ہے، یہ خدا کے مخالف نہیں ہے، یہ جناب نبی کے مخالف نہیں ہے، نبی موسیٰ کے مخالف نہیں ہے، تورات کے اپنے طور پر وہ مخالف نہیں ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، نمازیں بھی اپنی پڑھتے ہیں جو ان کے ذہن میں ہے یا ان کی شریعت میں یا انہوں نے جو عبادات ان کو پتہ ہے وہ ساری کرتے ہیں اور بڑی دھیان سے کرتے ہیں، اور اپنے مذہب کے بارے میں بڑے ہی شدید قسم کے نظریات رکھتے ہیں، بڑے ایسے جم کے مذہب کے ساتھ چمٹ کے رہتے ہیں. اب وہ اتنے ہو گئے ہیں کہ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور یہ چیز سبق آموز اس لیے ہے کہ ہمارے عادات کا ایک حصہ بن جاتا ہے ایک چیز جس کو ہم مذہبی چیز سمجھ کر کرتے ہیں. پھر جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تو مذہب کا حصہ نہیں ہے، یہ غلط طور پر آپ نے اپنایا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہم اسی طرح ہی کریں گے جیسے کر رہے ہیں، ہم نے نہیں رکنا. یہ چیز ہے جو ادھر یہ اہل کتاب کر رہے ہیں. یعنی آپ کو حیرت نہیں ہو رہی ہے یا حیرت کی بات نہیں ہے کہ اسی اللہ کو ہی مانتے ہیں، اسی کی کتاب کو مانتے ہیں، اسی کے بھیجے ہوئے نبی کو بھی مانتے ہیں، لیکن اب جو اللہ کہہ رہا ہے تو وہ اس کو نہیں مان رہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب. اچھا یہاں اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اب جو میں بھیج رہا ہوں نبی اور کتاب اس کو مان. آمنوا بما نزلنا، آپ ایمان لے آئیں اس پر جو اب کتاب بھیجی ہے، یعنی قرآن پر. اور یہ قرآن بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی کتاب کے خلاف ہو یا اس کو کہے کہ وہ غلط تھی، نہیں. یہ قرآن بھی اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، آپ کے جناب موسیٰ کے دین کی بھی تصدیق کرتا ہے. یعنی اب لوگوں کو یہ نہیں قرآن آ کر بتائے گا کہ اچھا یہ جو لوگ کہتے تھے اہل تورات، یہ جو باتیں کرتے تھے اور نبی کی بات کرتے تھے یہ غلط ہے. نہیں، یہ قرآن آ کر کہے گا کہ وہ جو بات کرتے تھے کہ ایک نبی تھا موسیٰ اس کا نام تھا، ایک کتاب تھی تورات تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی، تو یہ قرآن آ کر اس کی تصدیق بھی کرے گا. یعنی آپ کا سپورٹر ہے قرآن، آ کر آپ کو ختم نہیں کرنا چاہ رہا، آپ کے ہی دین کو آگے بڑھا رہا ہے. آپ کے یعنی یہی جو اللہ تعالیٰ کا دین دیا ہوا تھا وہی اب آگے بڑھ رہا ہے، اور جناب نبی خاتم الانبیاء کی صورت میں یہ آگے چلے گا. لیکن انسان ہے کہ وہ ماننے کو نہیں دے رہے. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم. اچھا یہاں سے اللہ تعالیٰ دھمکی کا وہ لے لیتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ نہ سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ رد عمل ہم پھر آپ کو دے دیں. اور رد عمل کیا ہے؟ وہ بہت ہی گمبھیر قسم کا اور بہت ہی سخت قسم کا، اور آدمی اس کو سوچ کر بھی ڈر جاتا ہے. کیا کہ من قبل اس کے کہ یہ عذاب آپ پر آ جائے. کیا ہے جی؟ من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ ہم آپ کے چہرے مٹا دیں، یعنی یہاں سے ختم کر دیں.
یہ جو چہرہ ہے یہ ختم کا ہو جائے، اور پھر کیا، وَنَرُدُّهَا فَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اس کو پیچھے لگا دے، ایسے ہو جائے. ہاں باقی بدن آگے ہے، چہرہ لگ گیا پیچھے. فزیکلی اگر یہ معنی لیا جائے، یہ ہو سکتا ہے، اس کا معنی میں موجود ہے، گنجائش ہے، یہی معنی پہلے نمبر پر یہی معنی ہوگا، کیونکہ اس کے مقابل میں جو دوسری طرف ہے وہ بھی اسی طرح کی چیز ہے. تو کیا ہوگا جی، بندے کھانا کس سائڈ پہ بندہ رکھے گا بھائی؟ مثلا بندہ بیٹھے گا کس طرح اور کیسے ہوگا؟ ہاں مثال کے طور پر کھانا رکھا ہے بندے کے سامنے، ہاتھ ہے ادھر، پاؤں ہے ادھر، بندہ آلتی پالتی کی صورت میں یا کرسی رکھ کر ادھر بیٹھا ہے، چہرہ لگا ہوا ہے ادھر. ہاں کیا کرے گا؟ اس کو کیا پتہ چلے گا کہ کیا رکھا ہوا ہے کیا نہیں رکھا ہوا؟ ہاں کوئی چیز اٹھانا چاہے گا تو کیسے دیکھے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ایسے ہاتھ آپ اس طرف پہلے موڑیں، پھر ایسے ہاتھ کر کے کوئی چیز ایسے اٹھائیں گے، پھر جو ہے کھائیں گے یا کریں گے یا چلیں گے. اچھا چل رہا ہے بندہ، وہ دیکھ تو اس کے ادھر رہا ہے، چلنا اس نے ادھر ہے، چہرہ جو ادھر لگا ہوا ہے، تو سوئے گا تو کیسے سوئے گا؟ ہاں ایک کیسی صورت ہوگی؟ ہاں ادھر سے سوتا ہے تو تکیے پہ سارا منہ آ جاتا ہے، سیدھا ہوتا ہے. جو ادھر سوتا ہے تو الٹا سارا جو ہے وہ اس کو چہرہ اوپر ہے، باقی سارا الٹا پڑا ہے. یعنی ایک ایسی عجیب الخلقت، یعنی خدا کریم فرما رہا ہے کہ آپ کو یعنی مسخ کر دوں گا، مسخ. یہ قبل اس کے کہ آپ کو، وجہ کیا ہے اللہ؟ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے الٹا جو لے رکھا ہے، آپ لوگ خود ہی الٹا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے ٹھیک سوچنے کے لیے، سیدھا راہ اپنانے کے لیے، آگے جانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، جدھر وجہ بنتا ہے، رخ بنتا ہے ادھر جانے کے لیے. اور حقیقت کا رخ قرآن ہے، حقیقت کا رخ اللہ ہے، حقیقت کا رخ پیغمبر ہے، پیغمبر کی باتیں ہیں. آپ ادھر سے منہ موڑ رہے ہیں، آپ جان بوجھ کر الٹی چیز اپنانا چاہ رہے ہیں، وہ جو نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب یہ نہیں یہ ہوگا. تو پھر آپ جب الٹا جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے یہ جو سوچنے سمجھنے دیکھنے سننے کے جو سارا سسٹم ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں نا وجہ پر ہی سارا لگا ہوا ہے، ہمارا سوچنا سمجھنے دیکھنے سننے سونگھنے چکھنے کا سارا سسٹم کدھر لگا ہوا ہے؟ یہ وجہ میں ہے. تو اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا کر سیدھا راستہ جا نہیں رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا؟ موڑ کے دوسری طرف لگا دے گا، تاکہ آپ جیسے الٹا کر رہے ہیں ایسے ہی الٹی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بڑی سخت قسم کی دھمکی دے رہا ہے کہ من قبل ان نطمس وجوہا. البتہ یہ وجوہ حکم نہیں کہا یہاں، حالانکہ پیچھے سے خطاب تھا، پیچھے سے یہ تھا کہ اے کتاب دیے جانے والو، آپ اپنی کتاب پر یا جو ہم نے نازل کی اس پر عمل کریں، ایمان لے آئیں، خطاب تھا. لیکن یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ بڑے دھیان سے، یعنی اس کو وہ سختی اس کی تھوڑی کم کر دی ہے یہاں، بات کی سختی، کہ ہم من قبل ان نطمس وجوہا، کچھ چہروں کو الٹا کر دے. کچھ چہروں کو یقیناً ان میں سارے تو ایک جیسے نہیں ہوں گے، جو صحیح ٹوٹلی نامراد ہوں گے، جو صحیح بدبخت ہوں گے، جو پورے بدبخت ہوں گے،
جو جان بوجھ کر، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور تمام تر چیزوں کو ان تک ہدایت کی پہنچی ہوئی ہیں، پھر بھی وہ مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ ان کا کام غلط ہے، یہ کچھ چہروں کریں گے۔ اس لیے کہ جب مجمع ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی وجہ سے اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں کیا کہا؟ وجوہن، کچھ چہروں کو، کچھ چہروں کو، سب کو نہیں، اس لیے کہ سارے جو ہے وہ اس بڑی لیول کے عذاب کے قابل نہیں ہیں کہ بڑی اس لیول کا عذاب سب کو دیا جائے، یعنی سب میں اتنی لیول کا گناہ نہیں ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو وہ خود سے نہیں سمجھتے ہیں، وہ بس دوسروں کے پیچھے چل رہے تھے، اس لیے کہا ہے وجوہن۔ یہ نکرہ دیا ہے نا، آپ دوست جو جانتے ہیں نکرہ تب دیا جاتا ہے یا تو چیز کو بہت بڑھانے کے لیے یا چیز کو کم کرنے کے لیے، تو یہاں تھوڑا سا کم کرنے کے لیے، حالانکہ پہلے خطاب تھا، یہاں کہہ سکتے تھے کہ وجوہکم من قبل ان نطمس وجوہکم فنردھا علی ادبارہا، یہ کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہا ہے وجوہن، کچھ چہروں کو ہم چینج کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، الٹ دیں گے، الٹا دیں گے۔ اچھا، یہ ایک معنی تھا جو دوستوں کو پیش کیا ہے۔ معنی دوسرا اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ معنوی معنی، یعنی یہ ہے کہ آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے یہ ہم ختم کر دیں گے۔ وجوہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک سے ہر چیز کو، مثلا سونگھنے والی چیز کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بدبودار ہے، یہ خوشبودار ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے۔ دیکھنے میں بھی اسی طرح یہ گڑھا ہے، یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ ٹھیک چیز ہے۔ جو بھی ہمیں سمجھنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے آلات ہیں، یعنی حقائق کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اپنا راستہ انتخاب کرنے کے لیے، یہ سارے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مشینری ہے، آلات ہیں، ان کے ذریعے سے ہی سارا نظام ہمارا چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر اس سارے نظام کو کیا کر دے؟ مختل کر دے، الٹ دے، جہاں بدبو آتی ہے وہاں ہمارا وہ کام ہی نہ کرے، ہاں گلی سڑی ہوئی اور بدبودار چیز ہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے، ہمارا وہ جو سونگھنے والی صلاحیت ہے وہ کیا کر دے؟ الٹی ہو جائے، ہمیں اس سے خوشبو آنے لگ جائے، کیا ہوگا جی؟ ہاں، بدبودار چیز میں سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو اٹھا لیں گے، کھا لیں گے۔ آپ سن رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آؤ، ہاں آپ نے سنا ہے جاؤ، الٹا جو ہو گیا ہے۔ آپ کی جو سننے کی صلاحیت ہے، وجوہ ہے جو، وہ الٹ ہو گیا ہے، اب وہ اس طرح نہیں سن رہا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو دیکھنا ہے، آپ کے دیکھنے کی قوت اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیا ہے آپ کو غلط دکھائے، دکھا سکتے ہیں غلط، بھائی غلط بھی یہ ہو سکتا ہے، غلط دکھائے، آپ چیز ہے مثلا ایک آپ دیکھ رہے ہیں، 2 3 4 بندہ آ رہا ہے، ایک آپ دیکھ رہے ہیں 5 بندے آ رہے ہیں، 10 آپ دیکھ رہے ہیں، ایک آگے سے آ رہی ہے مجھ، آپ دیکھ رہے ہیں بندہ۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی، یعنی آپ کی جو وجوہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ چینج کر دے۔ اب اس میں ایک آپ کو داستان سنا دوں کسی دیکھنے کے حوالے سے۔ ایک دوست دوسرے دوست کے ہاں گیا اور کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا شہد دے دے، ایک بوتل شہد کی دے دے، مجھے ضرورت ہے۔ تو جس کے پاس گیا تھا اس کا بیٹا بھی ادھر بیٹھا تھا، یہ گیا تو اپنے دوست کے پاس، دوست بھی بیٹھا تھا، اس کا بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ تو دوست نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس شہد ہے تو صحیح، لیکن میرے پاس ایک بوتل ہے، صرف ایک بوتل ہے، اور وہ میری اپنی ضرورت ہے، میرے گھر میں مریض ہے،
مثلا حکیم نے بتایا ہوا ہے کہ اس نے یہ استعمال کرنی ہے، میرے پاس ایک ہی بوتل ہے، میں آپ کو معذرت خواہ ہوں دے نہیں سکتا. تو اس کا بیٹا بھی ادھر بیٹھا تھا، اس نے کہا ابا جی ہمارے گھر میں ایک نہیں ہے، دو پڑی ہیں، ایک نہیں ہے دو پڑی ہے. ابا نے کہا کہ نہیں بیٹا ایک ہی ہے. اس کو بھی کہا کہ ایک ہی ہے ہمارے پاس، دو نہیں ہے، یہ بچے کو پتہ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں نہیں بابا دو پڑی ہیں، دو پڑی ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھ کے آیا، دو پڑی ہیں. اب یہ اس بچے کے کہنے کی وجہ سے یہ جو دوست تھا یہ شرمسار بھی ہو گیا کہ بھائی دوست کے سامنے جھوٹ بول دیا اس نے. دوست کے سامنے بھائی جھوٹ ہو گیا ہے، یعنی دوست تو یہی سمجھے گا کہ دیکھیں نا کتنا قریبی دوست ہے اور اس نے میرے سامنے جو ہے جھوٹ بول دیا ہے. بچہ جو ہوتا ہے، بچے من کے سچے، وہ سچی بات کہہ رہے ہیں. اب کیا کیا جائے، حل کیا ہے؟ اب وہ تو کسی طرح بھی نہیں مانے گا کہ بھائی یہ جو ہے نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور بچہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا ہے کہ بچے اس طرح کرو، یہ اس نے ادھر سے ہی کوئی پتھر گیٹا شیٹا سے دیا، کہا کہ یہ لے لو. بچے کو کہا جاؤ اس کو ایک کو توڑ دو اور دوسری اٹھا کے لے آؤ تاکہ تمہارے انکل کو دے دے. کیونکہ اب بے عزتی کا مسئلہ بن گیا تھا. تو بچے کو وہ پتھر دیا، وہ گیا، اس نے پتھر مارا. اچھا پتھر مارا تو وہ بوتل تو ٹوٹ گئی، شاید گر گیا، اور بچہ بھاگتا بھاگتا واپس آ گیا، بوتل بھی اس کے پاس نہیں تھی. بابا میں نے ایک کو مارا، دونوں ٹوٹ گئی ہیں. اصل میں بوتل ایک ہی تھی، اس کو دو دکھائی دیتے تھے. بچہ تھا، وہ خاص قسم کی آنکھوں میں ایک نقص پیدا ہو جاتا ہے. اس نقص کی وجہ سے بندہ کتنا دیکھتا ہے، دو دو دیکھتا ہے. وہ بچے میں وہ نقص تھا، تو وہ دو بوتلیں دیکھتا تھا کہ دو بوتلیں جو ہے ادھر پڑی ہیں. تو اب اس نے جب وہ پتھر مارا تو مارا تو ایک کو، تو وہ دونوں بوتلیں جو ہے دو نظر آتی، دونوں ہی ٹوٹ گئی. ایک ٹوٹی ہے تو اس کو تو دونوں نظر. تو اب آ کر اس کو دوست کو بھی سمجھ آ گئی، اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ مسئلہ کیا ہے. تو یہ چیز ہو سکتی ہے، بس یہ جو ہم ٹھیک سے دیکھ رہے ہیں، ہم ہر چیز کو صحیح جس طرح ہے دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، ایک خاص فضل ہے، ایک اس نے ہمیں سیٹ رکھا ہوا ہے تو ہم اس طرح. وَإِلَّا وہ کسی بھی لمحے ہمیں یہ کر سکتا ہے کہ دن کو ہمیں تارے نظر آئیں، ہاں دن کو تارے وہ دکھا سکتا ہے. تو اس طرح یہ خدا کریم ان کو کہہ رہے کہ قبل اس کے کہ آپ کے یہ جو سینسز ہیں، یہ جو آپ کے سوچنے سمجھنے دیکھنے بھالنے اور چلنے زندگی کرنے کے جو آپ کے پاس اسباب ہیں، آلات ہیں، ان کو ہم کیا کر دیں، ٹیڑھا میڑھا کر دیں اور آپ الٹا دیکھیں، غلط دیکھیں. جب غلط انسان دیکھے گا تو پھر کیا کرے گا، ساری زندگی ذلیل و خوار ہو جائے گی. کتنا مشکل ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہ چلے. یعنی کوئی چیز ٹھیک سے نظر ہی نہ آئے تو پھر کیا ہوگا، کتنی زندگی جو ہے وہ. تو خدا کریم فرماتے ہیں قبل اس کے کہ ہم آپ کو اس قسم کی کسی عذاب میں مبتلا کر دیں، بندے بن جائیں، مان لیں. ٹھیک ہے جی. او نلعنہم، یا یہ ہے کہ ہم یہ اگر نہ کریں تو لعنت ان پر کریں. قبل اس کے کہ ہماری لعنت کا آپ شکار ہو جائے، آپ ٹھیک راستے پہ آ جائیں. لعنت کا شکار جو ہے، اب نلعن کو سادہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جو صحیح معنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. یعنی اللہ آپ کو اپنے دربار سے نکال دے اور اپنی رحمت کے زاویے سے دور کر دے. کیسے لعنت کرے؟ جیسے کما لعنا اصحاب السبت تھے، جیسے کہ پہلے بھی اصحاب سبت جو کہ اسی قوم کے تھے، جو کہ جناب موسیٰ کی قوم میں سے ہی تھے نا اصحاب سبت. اصحاب سبت کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے لیے ایک
پابندی لگائی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, 6 دن آپ شکار کریں, کھلے دل سے دریا میں شکار کریں جو آپ کے ساتھ پانی ہے, لیکن ہفتے والے دن آپ نے چھٹی کرنی ہے. ہفتے والے دن آپ نے چھٹی کرنی ہے. ہفتے والے دن کسی نے شکار نہیں کرنا ہے. اچھا, ہوتا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا آزمائشی نظام تھا. ہوتا یہ تھا کہ وہ پورا ہفتہ 6 دن جاتے تھے مچھلیاں پکڑنے, کوئی اکا دکا شکار کرتے, کوئی مچھلی سامنے آتی نہیں, مچھلیاں پکڑتے نہیں, کوشش کرتے نہیں. لیکن ہفتے کا دن جو ہی ہوتا, ہاں وہ آج چھٹی کا دن ہے, آج کسی نے شکار نہیں کرنا, تو خوب مچھلیاں اچھل اچھل کے پانی سے جو ہے نا کھیلتی, ادھر آتی ادھر آتی. ہاں, جان بوجھ کر بھی ادھر سے ایسے چھلانگیں لگاتی تھی کہ بھائی جو ہے ان کا دل وہ ہوتا کہ بھائی. اور پھر آخر یہ کیا ہو گئے, انہوں نے اپنا جو معاہدہ اللہ کے ساتھ ہوا تھا کہ ہفتے والے دن نہیں کرنا, انہوں نے کیا کیا, معاہدے کو توڑ دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم سارا ہفتہ آتے ہیں, اتنی مچھلیاں نہیں آتی ہیں, ہفتے والے دن جو ہے اتنی آ جاتی ہیں, تو ہم کیوں چھوڑیں اللہ کے اتنی. تو انہوں نے اس معاہدے کو توڑا, تو اللہ نے ان کو کیا بنا دیا, کہا کونو قردۃ خاسئین, یا ان کو کیا بنا, باندر بنا دی. چلاک جو بہت تھے. ہاں, اور چلاکوں کو اللہ تعالیٰ, اچھا چلاکی انہوں نے کیا کی تھی, بڑے وہ دھیان سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے, یہ دوسری آیات میں نا دوسری جگہوں پہ بیان ہوا. انہوں نے طریقہ کار یہ اپنایا ہوا تھا کہ ہفتے والے دن وہ آتے تھے, مچھلیاں جب آ چکی ہوتی تو وہ ادھر سے نہ درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے تھے پانی کی کہ مچھلی ادھر نہ جا سکے, گہرے پانیوں میں دور نہ جا سکے, یعنی پھنسی رہے. اگلے دن آ کر وہ ساری مچھلیاں پکڑ لیتے تھے. چلاکی کر کے دین میں, یعنی اللہ بھائی, تاکہ اللہ کا نظام, اللہ کی طرف سے بھی ہم یہ نہ کہے اللہ تعالیٰ کہ بھائی انہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا ہے. ہفتے والے دن وہ مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے, بلکہ کیا کرتے تھے, مچھلیوں کے لیے رکاوٹ بنا دیتے تھے, آئی ہوئی مچھلیاں واپس نہیں جا سکتی تھی. یعنی ایک قسم کی پھنسی ہوئی تھیں, صرف پانی میں موجود ہوتی, انہوں نے پکڑی نہیں ہوتی تھیں, لیکن انہوں نے اپنے جالوں میں ان کو پھنسایا ہوا ہوتا تھا. اگلے دن آ کے آرام سے کیا کر لیتے تھے, مچھلیاں پکڑ لیتے تھے. یعنی یہ چلاکیاں جب انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کونو قردۃ خاسئین, ہاں, یا کہا کہ آپ یا سور بن جائیں یا کیا بن جائیں, یا باندر بن جائیں, یعنی یا ان کو سور بنا دیا یا باندر بنا دیا. جیسے کہ وہ آیت اگر ادھر لکھی ہوئی ہے تو میں آپ کو پڑھ دوں. یہاں ظاہراً وہ آیت اس میں نہیں ہے, دوسری تفاسیر میں وہ آیات ساری جو پیچھے ہم شاید سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت اس قسم کی سزا دی. تو اب یہاں اسی سزا کو یادآوری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دھیان کریے, اگر آپ اس طرح اس جو ابھی کتاب آئی اس پہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کے لیے چانس ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ پہلے والی سزا کیا کہ ہم آپ کے چہرے محو کر کے ان کو الٹا کر دیں, یا یہ ہے کہ یہ دوسری سزا لعنت خدا والی, جو کہ جو اشارہ کیا ہے وہ تو اصحاب سبت کی طرف کہا ہے کہ جیسے اصحاب سبت کو کیا تھا کہ ان کو کیا کیا تھا, کہا تھا کہ آپ سور بن جائیں یا باندر بن جائیں. وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ بات پکی ہے, اللہ کی باتیں پوری ہوتی ہیں, جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھ چکے ہیں, مفعولہ کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں, مفعول یعنی ہو چکا بات, ہو چکا کام, وہ جو کام ہو چکا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے کام جو ہیں وہ کیا ہیں, ایسے نہیں ہے کہ صرف باتیں ہیں, پہلے آپ دیکھ بھی چکے ہیں, اب بھی یہ ہو سکتا ہے. اس لیے قبل اس کے کہ یہ ہو آپ کیا بن جائیں, مومن بن جائیں, بندے بن جائیں. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیت جو کہ بہت مہم ہے اور شرک کے حوالے سے ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.